تو کیا ریزنز ہیں جس کی وجہ سے ہماری لائف میں اسٹریس بڑھتا جا رہا ہے؟ یہ ہماری لائف میں جو اسٹریس ہے اس کے جو کازز ہیں وہ بڑے امپورٹنٹ ہیں، اور اسپیشلی آج کل کے دور میں یہ ہم جو آپ کو کرائم نظر آتا ہے کس وجہ سے زیادہ تر نظر آتا ہے؟ کچھ بھی ہم بے وقوفانہ حرکت کر لیں، مطلب یوز لیس چیزیں ہم بے شک کر لیں لیکن ہم وائرل ہو جائیں کسی پرپز آف لائف یہ ہے آپ ہمارا کچھ سوال پیدا کریں نا. دیکھیں سکون آپ کو کیسے ملے گا؟ قیامت ہوگی تو لوگ کون کن کے ساتھ ہوں گے؟ ہماری لائف میں اپنا کوئی گول ہی نہیں ہے. ہمیں اپنے مقصد کا زندگی میں اللہ تعالیٰ کا پیدا کرنے کا ہمارا جو پرپز ہے اس کا پتہ ہی نہیں ہے. تمہاری جو بے سکونی ہے وہ تمہارے اپنے اعمال کی وجہ. اللہ تعالیٰ تو یہ کہتے ہیں کسی کے ایموشنز جو ہیں اس کی کوئی ویلیوز نہیں ہمارے سامنے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے. جس ذات سے ہمارا تعلق ہی نہیں ہے تو ہم اس کے کام کیسے کریں گے؟ کیا خیر کا کام ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا، جو طریقہ بتایا، وہ ناکافی تھا جو مجھے اور آپ کو سمجھ آ رہا ہے؟ ہم نے یہ دیکھنا ہے نا کہ ہمارا اللہ تعالیٰ سے تعلق کیسا ہے. تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے باتیں کتنی کرتے ہیں. حضرت یونس علیہ السلام کتنے سٹریس میں ہوں گے جب وہ مچھلی کے پیٹ میں ہوں گے. بہت زبردست دعا ہے یہ سٹریس کے اندر. آپ کو کبھی آپ کسی بھی مشکل میں پھنسے نا، آپ کے پاس سٹریس ہے تو اس دعا کو پڑھنا شروع کر دیں. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے آپ سب کے؟ ٹھیک ہیں؟ خیر و عافیت سے. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ جیسے کہنے کہ بہت زیادہ ریلیونٹ ہے تقریباً سب کے لیے. کوئی ینگ ہے، کوئی اولڈ ہے، کوئی بچہ ہے، کوئی بڑا ہے، سب کے ساتھ وہ ریلیونٹ ایشوز ہیں. ان میں سے ایک ایشو ہے اور بڑا برننگ ایشو ہے اسٹریس کرائسس. یعنی کہ اسٹریس جو ہے، ٹینشن، پریشانی. چھوٹے چھوٹے بچے، ینگسٹرز جو ہیں وہ بھی پریشان نظر آتے ہیں. پہلے تو ہوتا تھا نا امی ابو پریشان نظر آتے تھے. آج کل جو ہے چھوٹے بچے، ینگسٹرز، ٹین ایجرز، خواتین، بہنیں، ہر بندے سے پوچھیں نا تو وہ اس سے ایک ہی پرابلم نظر آئے گی، یا اس کی یعنی کہ جیسے کہنے مین پرابلم یہی نظر آئے گی کہ وہ اسٹریس میں ہے. کسی کو کچھ پانے کا غم، کسی کو کچھ جانے کا غم، کسی کے بچھڑ جانے کا غم، کچھ گول اچیو نہ ہونے کا غم، اور کچھ غیر ضروری خواہشات کے پیچھے دوڑتے رہنا اور ان کو اچیو نہ کرنے کا غم. یعنی کہہ لیں کہ غم اور سٹریس ہماری لائف میں جو ہیں وہ نیچرل سی چیزیں ہیں. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو قدرتاً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے وہ جیسے کہہ لیں کہ ہماری لائف میں آنی ہوتی ہیں یا آ رہی ہوتی ہیں، اس کی مشیت ہے. اور بہت ساری ایسی چیزیں جن کو ہم نے خود ساختہ طور پر اپنے اوپر جیسے کہنے امپوز کر دیا ہے یا اپنے اوپر ڈال دیا ہے، اور ان کی وجہ سے جو ہے ہماری زندگی میں سٹریس جو ہے وہ جیسے کہنے کنٹرول سے باہر ہوتا جا رہا ہے اور مینیج نہیں ہوتا ہم لوگوں سے. تو آج جو ہم ڈسکشن کریں گے وہ یہی ہے کہ وہ کیا سب سے ہمارا جو مین فوکس ہوگا وہ یہ کہ وہ ریزنس کیا ہیں. پہلے تو یہ ہم دیکھیں گے، سوچیں گے، غور کریں گے اس بات پہ کہ وہ کیا ریزنز ہیں جس کی وجہ سے ہماری لائف میں سٹریس بڑھتا جا رہا ہے. اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے، اللہ کی مدد سے کوشش کریں گے ان کے کچھ سلوشنز بھی ڈسکس کریں تاکہ ان کو سارٹ آؤٹ کر سکیں ان چیلنجز کو اپنی لائف میں. اور پہلی تو بات یہ ہے کہ ہماری لائف میں جو سٹریس ہے اس کے جو کازز ہیں وہ بڑے امپورٹنٹ ہیں، اور اسپیشلی آج کل کے دور میں. دیکھیں ایک تو کاز یا ایک تو جسے آپ کہہ لیں کہ ریزن میرے خیال سے جب سے انسان بنا ہے اور جب تک انسان اس دنیا میں رہے گا، یہ دنیا چلتی رہے گی، ایک وجہ تو وہ یہی رہے گی سٹریس کی کہ انسان کا جو تعلق ہے، ریلیشن شپ ہے اپنے خالق کے ساتھ، جب وہ ڈسٹرب ہوگا نا ان اینی سینس، کوئی بھی وجہ سے، ہمارے کسی گناہ کی وجہ سے، ہماری کسی غلطی کی وجہ سے، یا ہماری کسی لاپرواہی کی وجہ سے، تو انسان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم بنایا تو انسان کے اوپر سٹریس آئے گا. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں نا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. تمہارے دلوں کا جو سکون ہے، اس میں جو اطمینان ہے وہ اللہ کے ذکر میں، اللہ کا ذکر. اور پھر اسی طرح جو دوسرا ایک بہت بڑا ایشو ہے جو میں ایکچولی یہ ٹاک ہماری عموماً ہوتی رہتی ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کے اوپر، ہم نے بہت سارے سیشنز کیے ہیں. میں چاہوں گا کہ آپ لوگ وہاں سے رہنمائی لیں، لیکن میں صرف آپ کو ہنٹ دوں گا کہ سب سے پہلا تو ایشو یہی ہے کہ جب ہم اللہ کے ذکر سے، اللہ کے احکامات سے دور ہوتے ہیں تو ہماری لائف کے اندر سٹریس کریٹ ہوتا ہے.
اور ہم اس کو جو یہ والا جو سٹریس ہے نا اللہ سے تعلق ٹوٹنے والا، یہ اللہ کے علاوہ کوئی یعنی کہ ویسے تمام سٹریس ہی اللہ تعالیٰ ہی صحیح کرتے ہیں، اللہ کی مدد سے ہی ہم ان کو اوور کم کرتے ہیں، لیکن اس کا اور کوئی علاج نہیں ہے۔ انسان جتنی مرضی تھیراپیز کروا لے، جتنے مرضی سائیکیٹرسٹ کے پاس چلا جائے، جتنے مرضی جیسے کہہ لیں کہ جو مرضی مثال کے طور پہ ایکسرسائزز کر لے، جو مرضی کر لے، اس کو سکون نہیں ملے گا۔ جتنے بھی ہمارے لیڈ یا ہمارے جو جیسے آپ کہہ لیں کہ جن کو لوگ فالو کرتے ہیں، نان مسلم اسپیشلی اور مسلم میں بھی، وہ لوگ پوری کوشش کرتے ہیں اپنے آپ کو فریش رکھنے کے لیے، آؤٹ ڈور ٹورز کرتے ہیں، پھر مطلب ہینگ آؤٹس کرتے ہیں، ہر طرح کی کوشش کرتے ہیں وہ اپنے آپ کو خوش رکھنے کے لیے، سکون حاصل کرنے کے لیے، ایون کئی لوگ پھر ڈرگس پہ لگ جاتے ہیں، لیکن ان کو سکون نہیں ملتا۔ سکون تو ملے گا تو اسی سے ملے گا، اسی ذات سے ملے گا جس کے ہم غلام ہیں، جو ہمارا آقا ہے، جو ہمارا رب ہے۔ اس کی رضا میں ہمیں سکون ملے گا اور ہمیں کہیں سکون نہیں ملے گا۔ جتنی مرضی انسان جسے کہنے ٹکریں مار لے اس دنیا میں، اس کو سکون نہیں ملے گا۔ تو پہلا تو وجہ یہی ہے کہ ہماری زندگیوں میں سے سکون اس لیے نکل گیا کہ ہم نے اپنی لائف میں اس چیز کو اس چیز کی پریورٹی بالکل لیسٹ کر دی ہے، اور دنیا کے جو ہمارے معاملات ہیں، جو ہماری ضروریات ہیں، ان کو اتنا ایکسٹینڈ یا اتنا امپورٹنٹ سمجھ لیا ہے کہ ہم اللہ کے ذکر، اللہ کی نماز، اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن کو پڑھنے کے لیے ہمارے پاس، اور اللہ کے احکامات کو پورا کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی ٹائم ہی نہیں ہے۔ ایکسکیوزز سننے میں میرا یہ وجہ ہے، میں یونیورسٹی جاتا ہوں، میں آفس جاتا ہوں، میری جاب بہت ٹف ہے، میری روٹین بہت ٹف ہے۔ کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب یہ انسان کے اوپر احکامات نازل کیے تھے یا جو بنائے تھے، جس رب نے اس پوری کائنات کو بنایا ہے، کیا اس کو اس چیز کا نعوذ باللہ من ذالک علم نہیں تھا کہ آنے والا جو فیوچر میں انسان ہوگا اس میں کتنے چیلنجز ہوں گے اور وہ نماز نہیں پڑھ سکے گا؟ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس بارے میں نہیں علم تھا کہ ان کی ایجوکیشن اتنی مشکل ہو جائے گی، یونیورسٹیز کا کام اتنا زیادہ ہو جائے گا، اکیڈمیز کا کام اتنا زیادہ ہو جائے گا، اس کے لیے مینیج کرنا بہت مشکل ہو جائے گا؟ نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو معلوم تھا، اور بیسیکلی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ جو ذمہ داریاں ہم پہ ڈالی ہیں یا جو احکامات ہمارے نازل کیے ہیں، وہ ہماری ہی آسانی اور ہمارے ہی سکون کے لیے، کیونکہ اللہ کو پتہ ہے کہ آنے والے فیوچر میں انسان اتنا بیزی ہوگا، اس کو سکون چاہیے ہوگا، اس کو اطمینان چاہیے ہوگا۔ تو وہ جب میری طرف آئے گا، میرے ذکر کی طرف آئے گا، نماز کی طرف آئے گا، جتنی مرضی اس کی لائف ٹف ہو، اس کو سکون مل جائے گا۔ تو یہی ایک بہت پہلی جو بہت مین وجہ ہماری بے سکونی کی ہے۔ کام تو ساری جیسے کہنے آدم سے لے کر اور آخری انسان تک انسان کام ہی کرتا رہے گا، اور اس کی زندگی میں کام ہے، تو اس کے لیے اس کو ایفرٹ تو کرنی پڑے گی، لیکن جو اللہ کے ذکر کو کرتے ہیں وہی اطمینان پاتے ہیں۔ اور جو دوسرا ایک بہت بڑا جو کرنٹ جسے کہہ لیں کہ ہمارا جو سنیریو، اس کے مطابق جو ہمارا جو ایک ایٹیٹیوڈ ہے جس کی وجہ سے ہماری لائف میں بہت زیادہ بے سکونی پیدا ہو گئی ہے، اس کو اس کو ہم کہہ سکتے ہیں انسٹنٹ گریٹیفیکیشن، یعنی کہ ہمارے جلد بازی، ہم فوراً سے چیزوں کو چاہتے ہیں، اور صبر کا کم ہونا، ہمارے اندر صبر کی کمی اور چیزوں کو حاصل کرنے کی طمع اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے کہ ہم لوگ جو ہے اس کی وجہ سے پریشان ہو گئے۔ جب آپ کسی چیز کے لیے ارجنسی یعنی جلد بازی پیدا کریں گے اپنے اندر، صبر نہیں پیدا کریں گے، تو آپ کے اندر جیسے کہنے اسٹریس کریٹ ہوگا، اور یہ اسٹریس اتنا بڑھتا جاتا ہے ہماری لائف کے اندر جب ہم جب اس رستے پہ چل پڑتے ہیں جسے کہتے ہیں انسٹنٹ گریٹیفیکیشن، تو ہم یعنی جسے آپ یہ کہہ لیں کہ جلد بازی کے اندر جب ہم پڑ جاتے ہیں یا جلدی چیزوں کو حاصل کرنے کی لالچ میں جب ہم پڑ جاتے ہیں، تو پھر ہماری زندگیوں میں سے سکون آہستہ آہستہ دور ہوتا جاتا ہے۔ کیونکہ جب تک ہمیں کوئی چیز جلدی نہیں ملتی، جیسے مثال دیتا ہوں، کچھ چیزیں ہماری لائف میں ایسی ہوتی ہیں جس وجہ سے ہم جسے کہنے کہ ہماری ہیبٹس بن جاتی ہیں، جیسے ہمیں بھوک لگتی ہے، ہمارے والدین ہمیں فوراً کھانا دے دیتے ہیں، ہمارے اندر صبر کم آتا ہے۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ انسان کوئی بھی اسی طرح کوئی اور چیز بچہ ضد کرتا ہے کہ مجھے چاکلیٹ چاہیے یا مجھے ٹوائے چاہیے، اور اب پیرنٹس اگر دیکھتے ہیں کہ اچھی ہے یا بری ہے، بس اس نے ضد کی تو فوراً دے دیتے ہیں۔ تو کیا ہوتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ بس میں جو چیز مانگ رہا ہوں مجھے فوراً مل جاتی ہے، دیٹس مین اسی سے مجھے خوشی ملے گی۔ لیکن کبھی کبھار یہ چیزیں جو ہیں انسان کے لیے اتنی خطرناک ہو جاتی ہیں کہ وہ جرائم کے پیچھے چل پڑتا ہے۔ سکون بے سکونی اتنی زیادہ بڑھ جاتی ہے، یا وہ اتنی اپنے آپ کو آگے کیا یہ ہم جو آپ کو کرائم نظر آتا ہے کس وجہ سے زیادہ تر نظر آتا ہے؟ ہماری لائف میں جو لوگ غلط کام کر رہے ہیں، کسی بھی قسم کا غلط کام کر رہے ہیں، وہ اس چیز کو اچیو کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں۔
اب وہ ان کو ان میں صبر نہیں ہے، جس کو آپ اس کی جو انسٹنٹ گریٹیفیکیشن کی جو اپوزٹ ٹرم ہے اس کو ہم کہتے ہیں ڈیلیڈ گریٹیفیکیشن، یعنی کہ تھوڑا سا صبر کے ساتھ چیزوں کو کا انتظار کرنا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہماری لائف میں ہماری ایفرٹ کے ساتھ یہ چیزیں ہمیں مل جائیں گی. ٹھیک ہے، وہ چیز نہیں ہے. ہم کہتے ہیں یہ ہمیں فوراً گاڑی چاہیے، ہر حال میں گاڑی چاہیے. تو کیا کریں گے؟ بے ایمانی کریں گے، چوری کریں گے، ڈاکہ ماریں گے، اور الٹیمیٹلی آپ کو پھر بھی سکون نہیں ملے گا. آپ کو مل بھی جائے گی تو کیوں؟ کیونکہ آپ نے رانگ وے، آپ نے صحیح راستہ چوز نہیں کیا اس چیز کو اچیو کرنے کے لیے. تو اس چیز کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اندر جو اس چیز کو کہا جاتا ہے صبر ایک روشنی ہے. یعنی کہ جو صبر ہے، وہ جب بندہ صبر کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کی پریکٹس کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے دل میں ایک ایسی روشنی، یعنی کہ ایک ایسا وزڈم کریٹ کرتا ہے کہ اس کو، جسے آپ یہ کہہ لیں کہ اس کو اندازہ ہوتا ہے یا ہو جاتا ہے کہ میرے فیوچر میں یہ چیز میرے لیے اچھی ہے یا بری ہے، یا مجھے مل جائے گی. اب جیسے مثال کے طور پہ ہمیں کوئی چیز بری لگتی ہے، کوئی ہمیں ہرٹ کر دیتا ہے، یا ہم کسی سے فوراً بدتمیزی کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، یا کسی کی چیز اچھی لگتی ہے فوراً اٹھا لیتے ہیں، تو اس کا رزلٹ کیا ہوتا ہے؟ اس کا رزلٹ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں سکون نہیں ملتا، ہمارے اندر گلٹ پیدا ہوتا ہے. ہم کئی دفعہ عموماً، یہ چھوٹی سی مثال ہے، کئی دفعہ ہم کسی سے لڑ بیٹھتے ہیں، کسی کی بات ہمیں بری لگتی ہے، تو ہمیں بعد میں اس چیز کا بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے کہ یار کاش ہم نہ لڑتے. کیوں؟ کیونکہ ہمارے اندر صبر ہی نہیں. اگر ہمارے اندر صبر ہوتا، یا ہم صبر کی پریکٹس کریں گے، یا ہم اس کے لیے کوشش کریں گے، تو کیا ہوگا؟ ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں توفیق دیں گے کہ ہمیں چیزوں کی، جس سے کہہ لیں کہ چیزوں کے بارے میں سمجھ آنا شروع ہوگی، حقیقت ہمارے سامنے عیاں ہوگی. عموماً ہم کہتے ہیں سکسیزفل 7 ہیبٹس کے اندر یہ چیز آتی ہے کہ جو سکسیزفل لوگ ہوتے ہیں وہ ہمیشہ اپنے جو کوئی بھی کام ہے نا، ان کے اینڈس کے اوپر فوکس کرتے ہیں، ان کا رزلٹ کیا ہو سکتا ہے. تو وہ کس وجہ سے آئے گا؟ اینڈ پہ کون فوکس کرے گا، یا اینڈ کا انتظار کون کرے گا؟ جس میں صبر ہوگا یا جلد باز بندہ؟ جلد باز تو یہ کہے گا دیکھی، جملہ آپ سنتے ہیں، دیکھی جائے گی، انجوائے کرو، چل کرو، پارٹی ہینگ آؤٹ کرو، دیکھی جائے گی. بچوں کو کہتے ہیں پڑھ لو بیٹا، پڑھ لو، ایگزامز ہیں، پڑھ لو، ان کو احساس دلاتے ہیں نہیں ابھی ہمیں اچھا لگ رہا ہے کہ ہم نے کرکٹ کھیلنا ہے، ہمیں اچھا لگ رہا ہے کہ کوئی ہم گیجٹ میں موبائل میں گیم کھیلنی ہے، یا ہمیں اچھا لگتا ہے ہم نے دوستوں کے ساتھ سیر کرنے جانا ہے. جسٹ مطلب یہ کہ جو ہمیں ابھی اچھا لگ رہا ہے، ہم نے اپنا اینڈ جو ہے اس کو قربان کر دیا اس میں. اور رزلٹ کیا ہوتا ہے وہ آپ کے سامنے. ہر بندہ سمجھتا ہے کہ جو بندہ اتنا جلد باز ہوگا اور اتنا جیسے کہنے کہ اپنی خواہشات نفس کے پیچھے جائے گا، اس کو پھر رزلٹ وہی ناکامی ہی ملے گی. اور ہم دیکھتے ہیں اپنی لائف میں چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ پریکٹس کریں کہ ہم صبر کرنے کی پریکٹس کریں، تب ہی ہم کسی بڑی چیز کے اوپر بھی صبر کریں گے. ہماری لائف میں سب سے بڑا جو ایشو آ رہا ہے نا، وہ یہی ہے کہ آج کل کے دور میں ہم چیزیں دیکھتے ہیں اور اتنی خوبصورت دیکھتے ہیں کہ وہ ہم پہ جیسے کہنے اس کا ایک امپیکٹ پڑ جاتا ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ ہمیں مل جائے. تیسرا جو جسے کہنے کہ میں اگر کہوں کہ سارے ایشوز نا یعنی کہ اس کے ساتھ جڑ گئے ہیں، سوشل میڈیا. ہمارا جو اس وقت سوشل میڈیا نیٹ ورک بن گیا ہے، مختلف دیکھیں مختلف نیٹ ورکس ہیں، اور مختلف نیٹ ورکس کوئی کسی سے جڑا ہوا ہے، مثلا کوئی واٹس ایپ کو ریگولر یوز کر رہا ہے، کوئی انسٹاگرام کو ریگولر یوز کر رہا ہے، کوئی یوٹیوب کو ریگولر یوز کر رہا ہے، کوئی یہ اسنیپ چیٹ کو. مطلب لازمی نہیں کہ ایک بندہ سارے پلیٹ فارم کو ہی یوز کر رہا ہو، لیکن جو اس کو اچھا لگ رہا ہے کہیں نہ کہیں وہ پھنس گیا. اب وہ وہاں کیا دیکھ رہا ہے؟ وہ وہاں پہ دیکھ رہا ہے کہ سب سے پہلے نا کوئی بھی اچھی چیز دیکھتا ہے نا، اور نارملی ہوتا ہے کہ سوشل میڈیا پہ نا جو فرسٹ لیول پہ ہماری سے کہہ لیں کہ نیٹ ورکنگ ہے، وہ ہمارے نیئر سرکل کے ساتھ ہوتی ہے، ہمارے بہن بھائیوں کے ساتھ، ہمارے دوستوں کے ساتھ، کلاس میٹس ہیں، کولیگس ہیں. ٹھیک ہے، اب میرا کولیگ جو ہے مثال کے طور پر امریکہ چلا گیا کسی کام سے، یا میرا دوست جو ہے وہ دبئی میں ہوتا ہے. اب وہ میں کیا کرتا ہوں، یار میں تو رہ ہی گیا، میں تو ناکام ہی ہو گیا، یہ کامیاب ہو گیا. مطلب، اور یا پھر جسے آپ یہ کہیں کہ فیک امیج آف سکسیس یا فیک امیج آف ہیپینس جو ہے وہ ہم لوگوں نے، یا میں کہہ لیں وہ جنریٹ کرنا شروع کیا ہوا ہے. میں اب چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. میری اب ڈی پی پہ جو پکچر لگی ہوئی ہے فار ایگزامپل، یا کسی کی بھی ڈی پی پہ کوئی پکچر لگی ہوئی ہے، وہ نارملی بندہ فار ڈی پی وہ مطلب ایک اچھے موڈ میں، اچھے ڈریس اپ میں، اچھی لوکیشن میں تصویر کھنچواتا ہے. اٹ ڈزنٹ میٹر کہ اس کی لائف میں کیا ہو رہا ہے. کوئی بھی بندہ، لیٹ می کلیئر ون تھنگ، کوئی بھی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس کی لائف میں چیلنجز نہیں ہیں.
اور ہر بندے کی لائف میں ڈفرینٹ چیلنجز ہیں، اور ہم جو دیکھ رہے ہوتے ہیں ہم صرف ایک ظاہری چیز دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ایک بندہ یو کے میں بیٹھا گاڑی چلا رہا ہے اور اس نے ویڈیو شیئر کر دی، اور ایک بندہ مثال کے دبئی میں جو ہے کسی بہت بڑی بلڈنگ کے اندر بیٹھا ہوا ہے، اس میں پکچر اس نے کھینچ دی، اپنی بیک سائڈ پہ ایک بہت بڑی مطلب ہائی رائزز ہیں اس کی بیک سائڈ پہ، اور مطلب اس نے سنیپ لے لی، جنرل سنیپ لے لی، اور ہمارے ایک دم ذہن میں پہلا خیال کیا آتا ہے؟ پہلا خیال آتا ہے اف، مایوسی. اچھا بھلا ہم ادھر سے اپنے مطمئن ہوں گے، لیکن مایوسی بھی، یعنی کہ جیسے کہنے کہ یہ مختلف آپ یہ کہہ سکتے ہیں بچے ہیں اسٹریس کے، جو آپ کو اسٹریس کی طرف لے جاتے ہیں، اور اسٹریس کا جو ایکسٹریم ہے وہ جسے آپ کہنے کہ لوگ بعض دفعہ جان سے بھی چلے جاتے ہیں. اور اس میں جو سوشل میڈیا جو ہے وہ پوری، جسے آپ کہہ لیں کہ ایک میں یہ کہوں گا کہ پوری طرح سے جو ہے وہ ایکٹیو ہے. ہمارا اس انٹرنیٹ کی جو دور ہے یا جو اس وقت سسٹم چل رہا ہے، اس میں ایک ٹرم یوز ہوتی ہے فومو، اور اس کا مطلب ہے فیئر آف مسنگ آؤٹ. اور ہم اس فیئر میں کہ ہم مطلب ہم پیچھے نہ رہ جائیں، یا ہم جیسے کہ نہیں نا کہ ایک عجیب طرح سے ہم نے اب ان رہنا ہے کسی طریقے سے. میں ان کیسے رہوں گا؟ میں بے شک جتنی مرضی تکلیف میں ہوں، میں نے جم جانا ہے، میں نے تصویر کھینچنی ہے، میں ان کیسے رہوں گا؟ جو کھانا کھا رہا ہوں اس کی اسنیپ چیٹ پہ تصویر کھینچ کے لگاؤں گا کہ بہت زبردست ہینگ آؤٹ کر رہا ہوں، بڑا مزہ آ رہا ہے مجھے. بھئی آپ کھا رہے ہیں نا، خود کھائیں نا. آپ مطلب ایک جسے کہنے کہ ایک عجیب طرح کا ڈوئل سائڈ پرابلم چل رہا ہے، کہ ایک جو سائیکلوجیکل ہمارا سٹریس ہوتا ہے، یعنی کہ جو ہم اپنا سٹریس ہوتا ہے اس کو دوسروں کے لیے سٹریس کا، جس اگر ہم سٹریس میں ہیں تو ہم اس کو مثال کے طور پہ ریلیز کرنا چاہ رہے ہیں کسی مطلب کسی بھی اچھی پارٹی سے، کسی اچھی ایکٹیویٹی سے، ٹھیک ہے، لیکن اس کا مقصد کیا بنا رہے ہیں؟ دوسرے کو سٹریس میں لانا. کہ بھائی آپ اگر چلے گئے ہیں ہل اسٹیشن پہ، آپ کہیں کسی اچھے ہوٹل میں کھانا چلیں گے، آپ سٹریس میں ہیں، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، آپ کھا لیں، آپ آؤٹنگ پہ بھی جائیں، آپ عمرے پہ جائیں، آپ آؤٹ آف کنٹری جائیں، جو بھی آپ کے ریسورسز ہیں، جتنی ایکسیس اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہوئی ہے، جتنی بھی استطاعت ہے آپ جائیں کریں. لیکن آپ دوسروں کو کیوں شو آف کر رہے ہیں؟ اور اس کا ریزن دوسرے سٹریس میں آ رہے ہیں. ہم میری بات سمجھ رہے ہیں کہ ایک جسے کہنے کہ یہ سب، یعنی کہ جو شیئر کر رہا ہے وہ بھی ذہنی طور پہ ڈسٹرب ہے، دیکھیں، اور جو شیئر نہیں کر رہا، جو دیکھ رہا ہے، وہ بھی ذہنی طور پہ ڈسٹرب ہو رہا ہے اس کی وجہ سے. مطلب اگر آپ کسی کی بھی وال کے اوپر دیکھیں تو کتنے لوگ ہوں گے جو اس کی کامیابی پہ یا اس کی کسی اچھی ایکٹیویٹی کے اوپر اس کو اچھی دعائیں دے رہے ہوں گے. میکسیمم لوگ جو ہے وہ یہی فیل کر رہے ہوں گے کہ یار ہاں پیسہ ہے نا، اس لیے بڑے ہوٹل میں کھانا گیا ہوا ہے، یا مثال کے ڈریسنگ یا بہت اچھی گاڑی میں چل رہا ہے، ہاں ہاں بھائی پیسہ ہے تو گاڑی. یہ تو ایک اپنی جگہ، لیکن جو ایک اور جو ہمارا پرابلم ہے کہ ہم اس چیز کو اچیو کرنے کے لیے، جو میں نے آپ کو بتایا نا کہ ہمارے اندر جو پچھلا ایشو تھا وہ اس کے ساتھ اٹیچ کیسے ہوتا ہے، کہ ہم اس چیز کو اچیو کرنے کے لیے رانگ مینس یوز کرتے ہیں. جس میں سے ایک بہت بڑا رانگ مین یہ ہے کہ ہم سوشل میڈیا پہ بس چاہتے ہیں ہم فیمس ہو جائیں، ہم کسی طریقے سے، ہم ٹک ٹاک پہ ہم جو ہے ہمارے ملین ویو ہو جائیں، یا یوٹیوب پہ ہو جائیں، بس کچھ بھی ہم بے وقوفانہ حرکت کر لیں، مطلب یوز لیس چیزیں ہم بے شک کر لیں، لیکن ہم وائرل ہو جائیں کسی طریقے سے. کیا فائدہ ہوگا اس چیز کا؟ آپ بہت مطمئن ہو جائیں گے، بہت سکون مل جائے گا آپ کو. از دس یور لائف گول؟ پرپز آف لائف یہ ہے آپ ہمارا؟ کچھ سوال پیدا کریں نا. دیکھیں سکون آپ کو کیسے ملے گا؟ اور یہ جو معاملات ہم جس سے کہہ رہے ہیں نا کہ ہم اتنے زیادہ اب بڑھتے جا رہے ہیں، اور آپ دیکھتے ہیں لائف کے اندر اب یہ سوشل میڈیا کے جو جسے کہنے کہ ورس رزلٹس آنا شروع ہو گئے آپ کے سامنے، سوسائڈ ہونے شروع ہو گئی ہیں، جسے آپ کے لوگ ایک دوسرے کو قتل کرنا شروع ہو گئے ہیں، مطلب اور بہت جسے کہہ لیں کہ پھر ہاں اور جو مس یوز ہو رہا ہے، مطلب جسے آپ یہ کہہ لیں کہ بہرا روی کی طرف جو معاملات چلے گئے ہیں، وہ اتنے ایکسٹریم ہوتے جا رہے ہیں کہ ہم ان چیزوں کو یہ نہیں سمجھ رہے کہ ہم اپنے آپ کو اور پھنساتے جا رہے ہیں ایسے دلدل میں جس سے ہم نہیں نکل پائیں گے. ریزن کیا ہے؟ ریزن یہ ہے کہ ہمارے ذہن میں جو پریشانی اور سٹریس ہے، وہ اس کو جسے کہنے یا ہم اس کو نکال رہے ہوتے ہیں اس کے اوپر، یا اس سے ہم بڑھا رہے ہوتے ہیں. تو دونوں ہی نہیں بچ رہے. جو دوسروں کو سٹریس میں لے کر آ رہے ہیں وہ بھی نہیں بچیں گے، نہ بچ رہے ہیں، ان کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. اگر روحانی لحاظ سے دیکھیں ان کو نظر لگ جاتی ہے، ان کے ساتھ دشمنی، لوگ دیکھیں لوگ دشمنی کرنے لگ جاتے ہیں، لوگ حسد کرتے ہیں. اور جو دیکھ رہے ہیں ان بیچاروں کا بھی کوئی حال نہیں ہے، کیونکہ وہ جیسے وہ قارون کا مثال آپ کو قرآن میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں نا کہ وہ خزانے دیکھ کے لوگ کہتے ہیں کاش ہمارے پاس بھی ایسے خزانے ہوں، کتنا امیر ہے، کتنا اس کے پاس مال ہے، کاش. اور جب وہ غرق ہوا لوگ کہتے ہیں شکر ہمیں جیسے نہیں.
تو یہ بالکل ایگزیکٹلی یہی چیز ہم لوگ آج کل اپنے سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں اور کر رہے ہیں کہ ہم کسی کو بھی آئیڈیالائز، ہمیں نہیں پتا، بس اس کے فالوورز ہیں اتنے زیادہ، اس کو آئیڈیالائز کر لیا. اب وہ آپ کو اچھا بتاتا ہے، برا بتاتا ہے، آپ کو جہنم میں لے جاتا ہے یا آپ کو سٹریس مل جاتا ہے، اس ڈزنٹ میٹر. اچھا لگتا ہے، فالوورز بہت زیادہ ہیں، بس فالو کر لو اور اس جیسا بن جاؤ. دیکھیں مطلب یہ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کتنی، جیسے کہہ لیں واقعی قرآن جب تک یہ دنیا قائم ہے مطلب حقیقت ہے. مطلب یہ نہیں کہ کوئی پاسٹ کی باتیں ہی ہیں یا کوئی پریزنٹ کی باتیں، فیوچر کی بھی باتیں ہیں. آج کے دور میں دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ آج کل کے دور کے مطابق کیا ہماری گائیڈنس دیتے ہیں کہ اس جب قیامت ہوگی تو لوگ کن کے ساتھ ہوں گے؟ جن کے وہ فالوورز ہیں. بڑا جیسے کہتے ہیں، میں اگر آپ کو نا بہت آسان ہو گیا یہ سمجھنا کہ قرآن میں جو اللہ تعالیٰ نے بات کی ہے، آج کے دور میں کوئی بندہ کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تو بہت ہی بڑا بے وقوف ہوگا یا جھوٹا ہوگا کہ اس کو اگر یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ فالوورز کا کیا مطلب ہے. کوئی لیڈر ہے، کوئی سنگر ہے، کوئی ماڈل ہے، کوئی بے تکا قسم کا انسان ہے، بےہودہ مذاق کرنے والا انسان ہے، یا جسے آپ کہتے ہیں کہ غلاظت بکنے والا انسان ہے، اس کو لوگوں نے فالو کیا. مطلب اس چیز سے کیا اسٹریس ہمارے ریلیز ہو جائیں گے، ہم بہت مطمئن ہو جائیں گے، ہمیں بہت سکون مل جائے گا ہمیں اپنی لائف میں. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں اس کی وجہ کیا ہے، کیوں ہم ایسے ہو گئے ہیں، کیوں ہم مطلب بھیڑ چال والی جس کے آپ کہتے ہیں والے سسٹم میں چل پڑے ہیں. ہم ایک کے پیچھے مطلب جو ایک غلط کام کر رہا ہے، جو کر رہا ہے اسی کے پیچھے وہی کام کرتے جا رہے ہیں. کیوں؟ ریزن کیا ہے اس کا؟ ریزن یہ ہے کہ ہماری لائف میں اپنا کوئی گول ہی نہیں ہے. ہمیں اپنے مقصد کا، زندگی میں اللہ تعالیٰ کا پیدا کرنے کا ہمارا جو پرپز ہے اس کا پتہ ہی نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں نا، ہم نے انسان اور جنوں کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں، میں ان کا معبود ہوں، وہ میرے تابع دار بنے. اور ہمیں کوئی مقصد ہی نہیں پتا، کوئی گول نہیں ہے ہماری لائف میں. ہاں ان چیزوں کو ہم گول سمجھتے ہیں کہ ہمارے اتنے فالوورز بن جائیں، یا مثال کے طور پہ ہمیں اتنی اچھا، مطلب یہ چیزیں جو ہیں یہ ہماری زندگی کا پرپز نہیں ہے. گول وہ ہوتا ہے، گول کو اگر میں ڈیفائن کروں آسان الفاظ میں، کہ گول وہ چیز یا وہ اچیومنٹ ہے جس کے کرتے ہوئے، یعنی ایک ہوتا ہے گول، یہ کلیئر کریں بات، اس چیز کو سمجھیں میری بات. گول وہ چیز ہوتی ہے جس کو کرتے ہوئے آپ مطمئن ہو، آپ خوش ہو. اچیو کرنا، کب کرنا، کس وقت کرنا، ٹیکنیکلی اور ایز اے ایمان ہمیں پتہ ہے کہ وہ اللہ کو پتہ ہے کہ ہم وہ گول کب اچیو کریں گے. لیکن جو صحیح گول ہوتا ہے اس کو، یا جیسے بھی آپ کہتے ہیں کوئی بندہ مثال ایکسرسائز کر رہا ہے، اس نے ایک خاص فزیک بنانی ہے، اس کا ایک گول ہے، اب وہ اس کو انجوائے کر رہا ہے، وہ ڈیلی جا کے انجوائے کرے گا، ٹھیک ہے. اور اینڈ میں اس کو پتا ہے کہ جب بھی میں یہ گول اچیو کروں گا تو مجھے خوشی ہوگی. اب اس چیز کو پہلی والی بات سے ریلیٹ کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، تمہارا جو گول ہے، جو مقصد دیا تھا، اس کو اس کے ساتھ جوڑیں. آپ کا گول جتنا قریب ہوگا اپنی زندگی کے مقصد کے، اللہ کے بتائے ہوئے مقصد کے جتنا قریب ہوگا، آپ اتنا پرسکون سفر، آپ کی زندگی کا سفر گزرے گا. یہ سفر ہے لائف، ایک زندگی جو ایک سفر کی طرح ہے. یا تو اس کو ناشکری اور بے صبری سے گزاریں، یا اس کو اللہ کے شکر گزار بن کے یا صابر بن کے گزاریں. یہ اٹس یور ڈیسیجن. میں کبھی کبھی کہتا ہوں کہ دوسروں پہ بلیم دینے سے پہلے، یا دوسرے کازز کو کہ بھی اس کی وجہ سے مجھے پریشانی آئی، میرے بھائی کی وجہ سے پریشانی آئی، یا دوسروں کو جیسے کلیم مطلب آپ بلیم دینے سے پہلے نا، سب سے پہلے وہ ایشوز، ان ایشوز پہ فوکس کریں کہ آپ کی وجہ سے یا اپنی وجہ سے آپ کون سے ایسے ایشوز ہیں جن کی وجہ سے آپ پرسکون نہیں ہیں، یا آپ کو جیسے کہنے آپ پریشان رہتے ہیں، آپ پہ اسٹریس ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا کہ تم اپنے اعمال کی وجہ سے پکڑے جاؤ گے، تمہاری جو بے سکونی ہے وہ تمہارے اپنے اعمال کی وجہ. اللہ تعالیٰ تو یہ کہتے ہیں. اس کا کیا مطلب ہے کہ میجر مسئلہ ہمارے ساتھ اپنے ساتھ خود ہوتا ہے. کوئی سوشل میڈیا پہ جو مرضی پکچر شیئر کرتا رہے، جب میں نے نہیں دیکھنی یا میرا کنسرن نہیں ہے، ڈزنٹ میٹر فار می، فار مائی سیلف، ٹھیک ہے. لیکن آپ لوگوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے ایک تکلیف یا پریشان ہونا ضروری ہے، کیونکہ وہاں پہ اس وقت اتنی جیسے کہنے مس یوز ہو رہا ہے یہ ہمارا پلیٹ فارم اتنے برے طریقے سے کہ آئی ڈونٹ تھنک سو کہ پاسٹ میں کبھی اس قسم کا کوئی طوفان بدتمیزی ہوگا. تو اس چیز اور اس کا رزلٹ یہ ہے کہ ہماری لائف ڈسٹرب ہو رہی ہے، اسٹریسز بڑھتے جا رہے ہیں، گھروں میں تعلقات خراب ہوتے جا رہے ہیں، ریلیشن شپس خراب ہو رہے ہیں، ایکسپیکٹیشنز بڑھتی جا رہی ہیں. مطلب آپ دیکھتے ہیں، آپ دیکھیں کیا ہو رہا ہے، شادی کے ٹرینڈز دیکھنا شروع کر دیں سوشل میڈیا پہ آپ. اب اس طرح کی شادی نہیں ہوئی نا
یا لڑکی والوں نے وہ کام نہیں کیے یا لڑکے والوں کی طرف سے وہ کام نہیں ہوئے، تو کیا ہوا؟ تعلقات خراب. تو جو ایک یعنی کہ اس کا جو سیکنڈ لیول آتا ہے نا، جیسے بھی میں آپ سے بتایا، وہ یہی رشتوں کے اندر خرابی پیدا ہوتی ہے. اور رشتوں میں جب آپ کی خرابی پیدا ہوگی تو سٹریس کریٹ ہوگا. دیکھیں میاں اب شادی ہوئی ہے، کس لیے کی ہے شادی ہم لوگوں نے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایک دوسرے میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے سکون کا باعث ہے. اور وہ سکون کا باعث کیسے بنیں گے؟ جب اللہ کے فرما برداری کے ساتھ یا اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے ساتھ شادی ہوگی. وہاں تو بیگم کلیم کر رہی ہے میری شادی میں تم نے یہ نہیں کیا، مجھے یہ نہیں ملا. وہ دیکھا تھا تم نے وہ والی شادی، میری اس دوست کی شادی دیکھی تھی، یا وہ والا کلپ دیکھا تھا، اس میں شادی میں انہوں نے یہ کام کیا تھا، نکاح اس طرح کیا تھا، لڑکا لڑکی ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے تھے، ہم بھی اب ایسے ہی کریں گے. اب لڑکے کے گھر والوں میں سے کوئی اٹھ گیا، نہیں جی ایسے نکاح نہیں ہوگا، نہیں ہوا، لڑائی ہوگی. ایکسپیکٹیشنز، غیر ضروری ایکسپیکٹیشنز. اور وہ موسٹلی ایسی کہ جسے آپ کہہ لیں کہ میری زبان مجھے اجازت نہیں دیتی کہ میں اس چیز کو ڈسکس کروں، کہ اتنی بیہودہ قسم کی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں ہماری سوسائٹی کے اندر، اور ان کی وجہ سے اتنا زیادہ ہم نے ایکسپیکٹیشن لیول ہائی کر دیا، اور ہمارے رشتے جو ہے وہ خراب ہوتے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، اس کا کاز، رشتوں میں کی خرابی کا کاز یہی ہے کہ ہماری کمیونیکیشن بیریئر پیدا ہو گیا نا. کوئی سننے کے لیے تیار نہیں کسی کی بات. چھوٹے ہیں تو وہ بڑوں کی بات نہیں کوئی سننے کے لیے تیار. اگر آپ کسی کو کہہ دیں کہ بھئی آپ نے ہم مہندی نہیں کرتے ہیں، کیوں نہیں کرتے بھئی؟ خوشی کا موقع ہے، کیوں نہیں آپ لوگ کرتے؟ بھئی خوشی کا مطلب یہ ہے کہ ہم مہندی پہ وہ غلط کام کریں جو ہمارے دین میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے اجازت نہیں دی، تو تبھی خوشی منائی جائے گی. تو یہ جو آپ یہ کہہ لیں کہ جو سوشل میڈیا کا جو طوفان بدتمیزی ہے، وہ ہمارے ہر لائف کے ہر جگہ پہ، یہ میں نے شادی کی آپ کو ایک مثال دی، اسی طرح آپ اور بہت ساری آپ کو مثالیں نظر آئیں گی جہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ لوگ مثال کسی کو گفٹ دے رہے ہیں، تو اب وہ مطلب کوئی گفٹ دے رہے ہیں تو لوگ ایکسپیکٹ کریں گے یار یہ ٹرینڈ چلنا چاہیے، ایسی پیکنگ ہونی چاہیے، یا ایسے بکے ہونے چاہیے. کسی نے دوسری طرح دوسرے فلاورز دے دیے، یار اس کو ٹرینڈ کا نہیں پتا. ڈریس ہے تو خواتین، ہماری اللہ تعالیٰ بہنوں پہ رحم فرمائے، خواتین ہیں تو اچھے بھلے لباس پڑے ہوں گے گھر میں، لیکن نہیں، آج کل یہ ٹرینڈ سے آؤٹ ہے، یہ کلر آؤٹ ہے. کیوں؟ سوشل میڈیا پہ دیکھ لیا. بھئی یہ آپ پھر وہی بات ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جیسے ابھی آپ کو ایک چیز میں نے بتائی کہ گول کا نہ پتا ہونا، اور اس کے ساتھ ایک اور چیز کہ اپنی ذات کا نہ پتا ہونا. جب آپ کو اپنی کوالٹیز کا نہیں پتا ہوگا، اپنی خصوصیات کا نہیں پتا ہوگا، اپنی ویلیوز کا نہیں پتا ہوگا، تو پھر آپ ایسی لوگوں کے پیچھے لگیں گے. جو بندہ اپنی آئیڈینٹی کے اوپر ایفرٹ کرتا ہے، اپنی آئیڈینٹی کو امپروو کرتا ہے، تو اس کے اندر بھی جسے کہتے ہیں خود اعتمادی کی ایسی چیز ہے جو انسان کے اندر اسٹریس کم کرتی ہے. اور یہ جسے کہتے ہیں کہ اپنے جسے کہتے ہیں کہ اب جو ہم کمپلیکسز کا شکار ہوتے ہیں ایک دوسرے کو دیکھ کے، کہ اب ہوتا کیا ہے، اب دیکھ لیں اب سوشل میڈیا میں کیا ہو رہا ہے. ہم لوگ کیا دیکھ رہے ہیں، لوگ بڑی بڑی گاڑیوں میں پھر رہے ہیں، لائکس آ رہے ہیں بہت سارے، اور بڑے بڑے گھر دکھائے جا رہے ہیں، اور موسٹلی لوگ کیا ہوتے ہیں، رینٹ آؤٹ کرتے ہیں ایسی چیزیں جسٹ فار دا یو کین سے کہ وائرل ہونے کے لیے. دیکھیں ڈرامہ ہے نا، جسٹ لائک اے ڈرامہ. ڈرامے میں کیا ہوتا ہے، فیک ایکٹرز ہوتے ہیں، کریکٹرز ہوتے ہیں، وہ ایک سٹوری بنائی جاتی ہے اور اس کو جسے کہہ لیں کہ آپ دکھایا جاتا ہے. لیکن اچھے پہلو تو شاید کچھ ہوتے ہی ہوں گے یا نہیں ہوتے ہوں گے، مجھے اس پہ نہیں ڈسکس کر رہا، لیکن اس ڈرامے میں اس ساری چیزوں میں لوگ دیکھ کے آ رہے ہیں اتنا زبردست گھر ہے، اس گھر کے اندر پول ہے، اس گھر کے اندر لان ہے، اس گھر کے اندر اتنے لیوش قسم کے ڈرائنگ روم، لاؤنجز، اور یہ ہمارے گھر میں تو ہے ہی نہیں. اب ہم کیسے یہ والا گھر بنائیں، ہم کیسے یہ والی چیزیں اپنے گھر میں لے کر آئیں، اور اگر نہیں آئے تو ہم خوش نہیں. تو اس لیے جسے کہہ لیں کہ جو سٹریس کی جو بہت بڑی، جیسے میں رشتوں کی بات کر رہا ہوں کہ سٹریس کی جو بہت بڑی وجہ ہے وہ ہمارے اندر نا ایموشنل سپورٹ نہیں ہے. ہم جسے کہہ لیں کہ ایک دوسرے کو ایموشنلی سپورٹ نہیں کرتے. کسی کے ایموشنز جو ہیں اس کی کوئی ویلیوز نہیں ہمارے سامنے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے، اور یہی اسی سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ دنیا کے پیچھے دوڑ رہے ہیں ہم لوگ. جو دنیا کہہ رہی ہے، جو دنیا چل رہی ہے، جو دنیا کا سٹائل ہے، کیا ان ہے کیا آؤٹ ہے، یہی ہے سارا کچھ، یہی لائف ہے، اسی کا مطلب سکون ہے. لیکن اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کیا کہتی ہے؟ اس کا مفہوم یہ ہے نا حدیث کا کہ جو شخص آخرت کی فکر کرتا ہے، یا جس کا گول یا مقصد جو ہے، جیسے ہمیں گول کی بات کی تھی، گول کی بات بھی آپ سمجھ لیں کہ گول جو مین گول ہے ہمارا، میں نے بتایا نا، اللہ کی عبادت، اللہ کی رضا ہے، اور اس میں یہ کہ ہم آخرت میں اللہ کے ہاں کامیاب ہو جائیں. تو حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنا مقصد اور اپنی کامیابی آخرت کو بنا لیا ہے نا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی دنیا جو ہے نا وہ اس کے سمیٹ دیتے ہیں، اس کے معاملات آسان ہو جاتے ہیں. بہت کام کرے گا، سارا دن کام کرے گا، تھکے گا نہیں.
کام قریب ہو جائیں گے، مختصر ہو جائیں گے، برکت وقت میں پڑ جائے گی. لیکن جو دنیا کے پیچھے بھاگے گا، جو ہم آج کل کر رہے ہیں، جو ہم سارے کر رہے ہیں، میں اور آپ سب جو کر رہے ہیں، دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، ان کا کیا ہوگا؟ ان کے کام بکھیر دے گا اور ان کو ذلیل کر دے گا اس دنیا کے کاموں میں ہی. پھر ہم آپ کو کہتے ہوئے نظر آئیں گے، سر یونیورسٹی ہے، نماز کیسے پڑھیں؟ سر کیسے نماز باجماعت ہم پڑھ سکتے ہیں؟ میں نے آفس جانا ہوتا ہے، میں فجر کی نماز پڑھنے کیسے مسجد میں جاؤں؟ وہی تو آدھا گھنٹہ آرام کا میرا ہوتا ہے. بھائی جو ساری رات آپ نے آرام کرنا تھا، یا رات کو آدھا گھنٹے پہلے آپ سو جاتے، لیکن آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ میں نے وہ جو فجر کی نماز اسکپ کر کے باجماعت اور آخری ٹائم پہ نماز پڑھنی ہے، وہ میرے لیے زیادہ سوٹیبل ہے، کیونکہ اس سے فوراً بعد میں ناشتہ کروں گا اور آفس چلا جاؤں گا. کیا مطلب ہوا اس کا؟ مطلب یہ ہو کہ ہم نے دنیا کو مقصد بنایا ہوا نا. اگر آخرت کو مقصد بنایا ہوتا تو پھر ہم اس جاب کو، اس کاروبار کو، اپنی اس بچوں کے اور اسکول ڈراپ کرنے کو، سارے معاملات کو بعد میں رکھتے. پہلے کہتے ہیں ہم نے باجماعت مسجد میں نماز پڑھنی ہے اور اس کی پلاننگ کرتے ہیں. جسے کہتے ہیں نا آسان الفاظ میں یا سادہ الفاظ میں آپ کو بتاؤں کہ ہماری پلاننگ اللہ کی رضا جب ہوگی نا، تو اللہ ہمارے باقی جو پلانز ہیں نا، جو دوسرے پلانز ہیں، دنیا کے پلانز ہیں، وہ اللہ پورے کرے گا. اٹس آل اباؤٹ یور توکل. آپ کا سارا اللہ سبحانہ وتعالی جو یقین ہے، جو ایمان ہے، یہاں وہ میٹر کر رہا ہوتا ہے. کچھ بھی نہیں ہوگا کہ آپ کے 15 یا 20 منٹ یا آدھا گھنٹے کی جو وہ ایکسٹرا نیند ہے. اور پھر وہی بات ہے، قربانی تو پھر نیکی کے لیے دینی پڑتی ہے، لیکن آپ یقین کریں، میرا بلیف یہ ہے وہ قربانی بہت چھوٹی ہوتی جاتی ہے اور بہت آسان ہو جاتی ہے جب آپ اپنی پلاننگ کو سسٹمیٹک آخرت کے مقصد کے لیے. جیسے آپ کو پتہ ہے میں نے صبح فجر کی باجماعت نماز پڑھنی ہے، آپ رات کو آدھا گھنٹہ پہلے سوئیں. پھر آپ کو یہ سٹریس نہیں ہوگا، شیطان یہ وسوسہ نہیں آپ کو ڈال سکے گا، یا آپ کا نفس آپ کو یہ نہیں کہے گا یار آدھا گھنٹہ آرام کر لوں، آفس جانا ہے، پھر تو آرام ہی نہیں سارا دن کرنا میں نے. مطلب نماز ہمارے لیے لیسٹ پریورٹی پہ ہے. قرآن ہم نے نہیں کھولنا. رمضان بمشکل ہم رمضان کے رمضان قرآن کھولتے ہیں، یا ہمارے اندر احساس یا خیال بھی کبھی نہیں پیدا ہوتا کہ ہم نے قرآن کھولنا ہے، ہم نے اللہ کا ذکر کرنا ہے. ہم جس ذات سے ہمارا تعلق ہی نہیں ہے تو ہم اس کے کام کیسے کریں گے؟ تو پھر یہی ہوگا ہمارے ساتھ، طرح طرح کے نئے نئے سٹریس، نئی نئی آزمائشیں، نئی نئی پریشانیاں. ہم میں سے ہر گھر میں ہر بندہ کوئی بیمار ہے، کوئی کسی کے رشتے خراب ہو رہے ہیں، کسی کے گھر کے بزنس جسے کہنے جو کاروباری حالات ہیں وہ خراب ہو رہے ہیں. یعنی ساری چیلنجز آپ دیکھیں، آپ کو ہر گھر میں نظر آ رہے ہیں. بمشکل صرف وہی لوگ جو اس بات کو، چند لوگ جو سمجھتے ہیں، ان کو آپ دیکھیں، اور ان کے لیے بھی چیلنجز ہیں بعض دفعہ، ان کو بھی اللہ تعالیٰ آزماتا ہے. کہنے کا مقصد ہے کہ مومن کی زندگی تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا، مومن کی زندگی تو ایک قید خانے کی طرح ہے. اس کو رکنا پڑتا ہے، وہ آزاد نہیں ہے. مادر پدر آزاد نہیں ہے مومن کہ جو دل آیا، جو مرضی آیا، جو اچھا لگا، جس کا جو دل چاہا وہ کرتا رہے. آپ ٹک ٹاک پہ 1,00,000 فالوورز بنا لیتے ہیں اور اس کا مقصد آخرت میں کامیابی نہیں ہے، تو کیا فائدہ آپ کا؟ مجھے بہت دکھ ہوتا ہے. عموماً لوگ خبریں آتی ہیں اتنے ملین اتنے بلین فالوورز تھے اور وہ بندہ فوت ہو گیا اور بڑا دکھ ہو رہا ہے، لوگ ریگریٹ کر رہے ہوتے ہیں، دکھ کر رہے ہوتے ہیں. اللہ مغفرت فرمائے سب کی، اللہ معاف کرنے والا ہے. لیکن وہ جو ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں، وہ جو اس کا کام پڑا ہوا ہے، وہ آخرت میں کیا کام آئے گا اس کے؟ کیا وہ سکون؟ اور دنیا میں پھر کیا کرتے ہیں؟ سکون حاصل کرنے کے لیے دنیا میں اس کو حلال کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہم لوگ اپنے فتووں سے. کوئی خیر کا کام ساتھ جوڑ دیں گے، کوئی چیریٹی کا کام کر لیں گے اس کے ساتھ. کیا ہم یہ غلط کام کر رہے ہیں؟ اتنے فالوورز ہیں، چیریٹی بھی تو کر رہے ہیں نا ہم اس مقصد کے لیے. اللہ اکبر. یہ علیحدہ ایک ٹاپک ہے. فی الحال اس چیز کے، ان ایسے لوگوں کے لیے ایک سوال چھوڑتا جا رہا ہوں، کیا خیر کا کام ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا، جو طریقہ بتایا، وہ ناکافی تھا جو مجھے اور آپ کو سمجھ آ رہا ہے، یا ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ اس طرح خیر کا کام کیا جائے؟ اس بات پہ سوچیں تاکہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ہدایت کے راستے کی طرف اور صحیح مقصد کی طرف لے کر جائے. ایک اور چیز جو ہے وہ اسٹریس کی، میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ہماری اسٹریس کا وجہ جو ہے نا، دنیا کے پیچھے جب ہم لگتے ہیں، پیسہ، مال، دولت، میں نے آپ کو بات ہے، اسٹائل، ان چیزوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں ہم لوگ. اور جو ایک اور لاسٹ جو ایشو ہے ہمارے اسٹریس جنریٹ ہونے کا، جو اس کی وجہ سے ہماری زندگی میں اسٹریس آتا ہے، وہ یہ کہ ہم اپنی، جیسے میں نے بتایا نا، اپنے آپ کو پہچانیں، اور اسی طرح اپنی ذات کو جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو نعمت دی ہے، صحت کی، آپ کو جو پرسنالٹی دی ہے، اس سے جیسے کہتے ہیں غفلت. ہمارے پاس اپنے لیے بھی ٹائم نہیں ہے. میں آپ کو سچ میں بتاؤں، نہ ہم ایکسرسائز کرتے ہیں، نہ ہم واک کرتے ہیں،
نہ ہم جیسے کہہ لیں کہ اپنی ذات کے لیے کچھ اسپیئر ٹائم کریں تھوڑا سا 5 10 15 20 منٹ اور سوچیں کہ ہماری لائف میں ہمارا مقصد کیا ہے یا ہم کیوں پریشان ہیں. جیسے کہہ لیں نا کہ جیسے ہم عموماً مراقبہ بھی کہتے ہیں یا اللہ تعالیٰ سے باتیں کریں. اپنے اسٹریس اللہ کے سامنے کھولیں. یقین مانیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات اللہ اکبر. آپ اپنا دکھڑا اللہ کے سامنے کھول کے تو دیکھیں, آپ کو فوراً جواب آئے گا, فوراً اس کا سلوشن ملے گا. یہ کب ملے گا؟ جب ہم ٹائم نکالیں گے. میں کبھی کہتا ہوں اب یہ جو ہم اگر مخلص ہو کے اپنے لیے ٹائم نکالتے ہیں نا, یہ اصل میں ہمارے لیے بہت بیسٹ اپرچونیٹی ہوتی ہے کہ ہم اپنے خالق کے ساتھ جڑ سکیں. اور اپنے خالق سے جڑنے کے لیے ہمیں ٹائم نکالنا پڑے گا اور ہمیں اس چیز میں سوچنا پڑے گا کہ ہم اپنے رب کو کیسے راضی کریں گے, کیونکہ الٹیمیٹلی ہماری خوشیاں اور سکون اسی چیز میں ہمیں ملے گا اور ہمیں اور کسی چیز میں نہیں ہمیں مل سکتا. اور اب تھوڑا سا ہم اس چیز کو دیکھ لیتے ہیں کہ ان کے جو سلوشن ہے, یعنی کہ اس چیز کا جو اسلامک پوائنٹ آف ویو سے ہم دیکھتے ہیں ان چیزوں کو, کہ یہ جو سلوشن ہے, میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق بنانے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے. پہلی چیز تو یہ کہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں, ہم قرآن پڑھتے ہیں, ہم دعا کرتے ہیں. ہم کتنی دعائیں کرتے ہیں. مجھے بہت خوبصورت مجھے ایک بات لگی اور میں ہمیں اس چیز کو آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کرتا ہوں کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے نا کہ ہمارا اللہ تعالیٰ سے تعلق کیسا ہے, تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے باتیں کتنی کرتے ہیں. کیونکہ انسان اور باتیں مینس اللہ تعالیٰ سے دعائیں کتنی کرتے ہیں. دعا ایک ایسا زبردست, جسے کہہ لیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں ہتھیار دیا ہے کہ میں اگر کہوں کہ دنیا میں سب سے طاقتور چیز جو ہے ایک مومن کے لیے وہ دعا ہے. آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, آپ دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت کو اس اپنی دعا سے اللہ کی مدد سے ہرا سکتے ہیں. بڑی سے بڑی مشکل کو جو ہے آپ ختم کر سکتے ہیں, ہرا سکتے ہیں. یہ ہماری جو کہہ لیں کہ دعا ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے اور ہمیں دعائیں کرنی چاہیے. اور دعاؤں میں جس سے کہہ لیں کہ ہمیں قرآن اور حدیث سے بہت اچھی دعائیں ملتی ہیں. اور ایک بڑی خوبصورت میرے ذہن میں بات آئی کہ دیکھیں ہم اسٹریس کے لوگ آپ سے بھی شاید میرے سے عموماً پوچھتے ہیں اسٹریس کے لیے دعا بتائیں. تو بہت سمپل دعائیں ہم لوگ سارے پڑھتے ہیں وہ دعائیں, لیکن ہم کبھی اس طرح سے سوچتے ہی نہیں ہیں, اس طرح سے انڈرسٹینڈ نہیں کرتے باتوں کو. حضرت یونس علیہ السلام کتنے اسٹریس میں ہوں گے جب وہ مچھلی کے پیٹ میں ہوں گے. کتنی خوبصورت دعا اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائی, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اور میں نے دیکھا کہ بہت زبردست دعا ہے یہ اسٹریس کے اندر. آپ کو کبھی آپ کسی بھی مشکل میں پھنسے نا, آپ کے پاس اسٹریس ہے تو اس دعا کو پڑھنا شروع کر دیں. کیونکہ اللہ کے نبی نے, میں تو اس کو آپ ویژولائز کریں کہ کتنے بڑے اسٹریس کے اندر یہ دعا مانگی تھی. تو یہ جو اسٹریس اور خوف ہے نا, اس کے اندر آپ جتنی بھی آپ کو دعائیں, اللہ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بہت ساری دعائیں اور ملتی ہیں جس میں اللہ کا ذکر ہے, اللہ بے آسان الفاظ میں اللہ کا کوئی بھی ذکر جو آپ کے دل کو سکون پہنچاتا ہے, جس سے آپ کا کنیکشن اللہ تعالیٰ سے جڑتا ہے, اس کو کثرت سے پڑھیں. بات یہ ہے کہ ہمارا کنیکشن جڑ گیا نا تو وہ کام بن. دیکھیں ہم عموماً ٹریولنگ کر رہے ہوتے ہیں نا, کنیکشن ٹوٹتا ہے نا تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں اور ہم ڈھونڈتے ہیں کہ جہاں پہ کنیکشن آئے گا. تو وی نیڈ دیٹ پلیس, دیٹ مومنٹ کہ ہمارا کنیکشن اللہ تعالیٰ کے ساتھ کہاں جڑے گا. اس کے لیے ہمیں ایفرٹ کرنی ہے اور یہ بہت آسان ہے. جیسے ہمیں تو موبائل کے سگنل کے لیے تو کہیں ٹریولنگ کرنی پڑتی ہے نا, کسی جگہ کوئی آپ کو کوئی بوسٹر یا کوئی ایسی جگہ ڈھونڈنی پڑی جہاں پہ سگنلز وغیرہ آ رہے ہوں. اللہ تعالیٰ کے سگنل ہر جگہ موجود ہیں. جیسا ابھی میں نے آپ کو مثال دی نا کہ مچھلی کے پیٹ میں بھی اللہ تعالیٰ کے سگنل آ رہے تھے. وہ تین مسافر جو غار میں جو ہے وہ پھنس گئے تھے, حدیث میں واقعہ آتا ہے, تو انہوں نے بھی دعائیں کی تھیں نا. تو اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ دعا سنتا ہے. جسے کہہ لیں کہ اندھیری رات کے اندر, جسے اندھیری حضرت یوسف علیہ السلام کی کنویں کے اندر ہے, جیل کے اندر ہے, کال کوٹڑی کے اندر ہے, اللہ ہر جگہ دعائیں سنتا ہے. تو دعا ایک سب سے بہترین اور سب سے بیسٹ ٹول ہے جسے آپ اپنے جسے کہہ لیں کہ اپنا اللہ کو راضی کر سکتے ہیں. اور جو ایک اور سلوشن ہے کہ کمپیریزن نہ کریں, کنٹینٹمنٹ کریٹ کریں, کنٹینٹمنٹ پیدا کریں. یہ ہمارے اندر جو کمپیریزن کی بیماری ہے نا کہ ہم دوسروں سے کمپیئر کرتے ہیں چیزوں کو. کنٹینٹمنٹ مین اللہ تعالیٰ پہ توکل کریں, بھروسہ کریں, قناعت کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہمیں دے رہے ہیں ہم اس سے راضی ہیں. جس بندے میں قناعت نہیں ہے نا, وہ کبھی بھی پرسکون نہیں ہو سکتا. تو یہ جو کمپیریزن ہے نا, یہ آپ کی کنٹینٹمنٹ کو تباہ کرتا ہے.
تو کمپیریزن بالکل نہ کریں. اور ایک اور جو بہت زبردست مجھے چیز لگتی ہے کہ ہمیں صبر اور شکر کا ایک ایسا فارمولہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے کہ جس سے ہم جو ہے اللہ تعالیٰ کو جسے کہہ لیں کہ اللہ ہمیں سکون بھی دیتا ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا نا, صبر جس کے اندر نہیں ہے اس کے اندر سکون نہیں آ سکتا. اور اسی طرح شکر جو ہے اس کا اس کے ساتھ لنکڈ ہے کہ جب ہم چیزوں پہ شکر ادا کرنا شروع کر دیتے ہیں نا تو ہم میں صبر آنا شروع ہو جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لم یشکر القلیل لم یشکر الکثیر, یعنی کہ جو شخص چھوٹی نعمتوں پہ شکر ادا نہیں کرتا وہ بڑی نعمت پہ بھی شکر ادا نہیں کرے گا. تو اگر ہم شکر گزار بننا چاہتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ کی چھوٹی چھوٹی نعمتوں کے اوپر فوکس کرنا شروع کریں. یہ بہت زبردست جیسے کہہ لیں کہ ایک تھیراپی ہے. اب تو سائیکیٹرسٹ بھی اس چیز کو سمجھتے ہیں, سائیکالوجی کے اندر ان چیزوں کو سمجھا جاتا ہے کہ جو بندہ شکر گزاری کرتا ہے, شکر ادا کرنا شروع کرتا ہے اللہ تعالیٰ کا, اس کے اندر اطمینان اور سکون پیدا شروع ہو جاتا ہے. تو اس لیے شکر گزاری جو ہے اور صبر, یہ دونوں آپس میں لنکڈ چیزیں ہیں, اور ان سے ہم اپنی زندگی کے اندر جو ہے نا بہت زیادہ سکون ہمیں حاصل ہوتا ہے. اچھا, ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں کہ ایک چیز میں آخری بات کرتا ہوں, دعا کی بھی بات ہوگی, ساری باتیں ہوگی, اور ایک چیز میں آپ کو بتاؤں جو بہت زبردست بات ہے, میں کوشش کروں گا اس پہ بات کنکلوڈ کر دوں, اور ہماری لائف میں بہت سکون آپ لوگ کر کے دیکھیے گا. یہ الحمدللہ میں اللہ کے فضل سے, اللہ کی توفیق سے کوشش کرتا ہوں بہت دفعہ اس چیز کو کرنے کو. جب میں کرتا ہوں تو ریئلی مجھے اس چیز کا فوراً رزلٹ ملتا ہے. وہ کیا ہے؟ معاف کرنا. آپ نا دوسروں کو معاف کرنا سیکھیں. یہ بہت زبردست چیز ہے, کیونکہ وجہ کیا ہوتی ہے ہم جب دوسروں کو معاف نہیں کرتے نا, دل میں بات رکھتے ہیں, ایک یہ بہت بڑا ریزن ہوتا ہے ہمارے اندر نا سٹریس جنریٹ ہوتا رہتا ہے. اب کسی کا غصہ ہے, کسی سے لڑائی ہے, کسی کی بات بری لگ گئی ہے, دل میں رکھ لیا ہم نے, اب وہ جسے کہہ لیں کہ وہ بات اندر جسے کہہ لیں نا کہ وہ پکتی رہتی ہے, سٹریس کریٹ ہوتا رہتا ہے. آپ اس بندے کو نہیں بھی سوری بولیں, ایون کہ اس کی ہی غلطی ہے. اچھا یہ بھی سمجھ لیں, سوری کا مطلب یا معاف کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ آپ سے اپنی غلطی پہ سوری بولے تو آپ اس کو معاف کریں. نہیں, آپ اللہ کے لیے اس کو خود ہی معاف کر دیں. یا اللہ, انسان تھا, خطا کا پتلا ہے, میری بہن ہے, میرا بھائی ہے, میرا دوست ہے, میرے والدین ہیں, میرے جاننے والے ہیں, ان سے غلطی ہوگی, انہوں نے میرا دل ہرٹ کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہی کہتے تھے نا. لوگ ان کو پتھر مارتے تھے, لوگ ان کو اذیتیں دیتے تھے, کیا کرتے تھے؟ دعا کے ہاتھ اٹھاتے تھے, ان کی ہدایت کے لیے دعا کرتے تھے. تو ہدایت کے لیے دعا کریں, ان کو معاف کر دیں. اور یقین کریں یہ اتنی زبردست جسے کہہ لیں کہ چیز ہے. میں آپ کو ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اس چیز کے اوپر پریکٹس کریں, اور ویڈیوز میں اگر دیکھ رہے ہیں تو کمنٹ کر کے مجھے بتائیں اس کا رزلٹ. اور اگر آپ لوگ ابھی میرے سامنے بیٹھے ہوئے جو لوگ, وہ مجھے اگلے سیشن میں ضرور بتائیں کہ اس ایکسرسائز سے آپ کو کتنا فائدہ ہوا, کہ جب آپ دوسروں کو معاف کرتے ہیں تو آپ کو کتنا سکون اور اطمینان ملتا ہے. آئی ہوپ کہ جو اسٹریس کی جو ایشو ہے اس کو میں کچھ اس کے اوپر کچھ بہتر آپ کو پوائنٹس یا کچھ سجیشنز دے سکا ہوں اس لیکچر میں. اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری جو بھی گفتگو ہے اس کو قبول فرمائے, اس میں جو غلطیاں کوتاہیاں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرمائے, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے تمام لوگوں کی جتنی بھی ٹینشنز, جتنی بھی پریشانیاں, ان کو ختم کرے. اور اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو اطمینان, قلب سلیم, مطمئن قلب عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں اپنے دین کے اوپر استقامت دے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ دین کے استقامت اور دین کی سمجھ اور دین کے فہم کا جو فضل ہے کسی شخص کے اوپر, وہ اس کو ہر مشکل سے باہر نکال دیتا ہے. اور جو بندہ دین سے اور اللہ کی رضا سے اور اس کے فہم سے دور جاتا ہے, اس کو جسے کہنے چیلنجز, اسٹریس, پریشانیاں اس کو گھیر لیتی ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.